अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी के फैसलों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के अपने ही बंदे बोलना शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान रहे हैं। अभी उन्होंने तर्जुमानी रिसेंटली छोड़ी है पार्टी के साथ इख्तलाफात रखते हुए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी पीपल्स पार्टी के फ़ैसले पर तनकीद की है। आज बयान जारी किया है बाज़ाब्ता तौर पर। मैं मुसलसल पीपल्स पार्टी पर फ़ैसलों पर, पीपल्स पार्टी के इन फ़ैसलों पर रिसेंटली जो किए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को हुकूमत से वोट लेकर, इस्टबलिशमेंट से वोट लेकर, बीएपी से वोट लेकर, जो भी नाम दें, लेकर जो यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया, इस पर मैं तनकीद कर रहा था। पीपल्स पार्टी बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के हामी दोस्त थे वो मुझे नून लीग का हामी करार दे रहे थे। इस पर मैंने वीलाग अपना अलग किया था कल। दोस्तों ने बहुत अच्छा रेस्पांस दिया है और तकरीबन 99%, 98-99% लोगों ने मेरे मौक़िफ़ के साथ वो गए हैं और मुझे अप्रिशिएट किया है कि भाई शाकिर भाई आपका तजिया ठीक होता है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का। तो आज मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का बयान आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ और इस पर कुछ सवालात भी उठाऊँगा पीपल्स पार्टी के फ़ैसलों के हवाले से। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का बयान पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने जारी किया है। ये उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की, एक होता है ना मीडिया टॉक की है, किसी ने साफ ही ने सवाल कर दिया तो मजबूरन उनको जवाब देना पड़ा, उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बयान जारी किया है जो मुझे भी उन्होंने ख़ुद भी डायरेक्ट भी भेजा है मुझे, और ज़ाहिर है इस पर तबसरे भी हो रहे हैं। बयान यह है कि पीडीएम के हालिया फ़ैसलों से महंगाई की मारी अवाम में अच्छा तअस्सुर नहीं गया। पीडीएम के हालिया फ़ैसलों से, ये जुमला याद कर लीजिएगा, महंगाई की मारी अवाम में अच्छा तअस्सुर नहीं गया। महंगाई और बेरोज़गारी से तंग अवाम इस हुकूमत से हर हाल में छुटकारा चाहते हैं। ये कल मैंने भी कहा था कि भाई अवाम तो पीडीएम की तरफ देख रही थी, अवाम की बड़ी उम्मीदें थी पीडीएम के साथ कि पीडीएम शायद हुकूमत से निजात दिलाएगा क्योंकि हुकूमत से लोग तंग थे। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी से तंग अवाम इस हुकूमत से हर हाल में छुटकारा चाहते हैं। अवाम की नज़रों में हम आपसी लड़ाई में एक इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ और तक़वियत देने नज़र आए। इस्तीफ़ों पर दीगर जमातों, जबकि अच्छा ये जुमला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस्तीफ़ों पर दीगर जमातों जबकि अपोजिशन लीडर के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कमज़ोरी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान रहे हैं, सेनेटर भी हैं, इस वक्त भी सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी में ही हैं, पीपल्स पार्टी के छोड़ी नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, उसकी वजह से उन्होंने तर्जुमान का ओहदा, बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का ओहदा छोड़ा है, सिर्फ लातल्लुक़ होकर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई थी उन दिनों में तो वो कह रहे थे कि हम उनको मना लेंगे, पार्टी के हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर दीगर जमातों जबकि अपोजिशन लीडर के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कमज़ोरी है। दीगर जमातों को इस्तीफ़ों पर गैर ज़रूरी दबाव जबकि हमें बाप अरकान से वोट नहीं लेने चाहिए थे। यानी पीपल्स पार्टी पर बाकी जमातों को दबाव भी नहीं डालना चाहिए था और हमें बाप बीएपी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट नहीं, उनके अरकान से वोट नहीं लेने चाहिए थे। हुकूमती अरकान से वोट लेने पर मेरी नज़र में पार्टी की नज़रियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा है। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं कि हुकूमती अरकान से वोट लेने पर मेरी नज़र में पार्टी के नज़रियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा है। अगर हम दीगर सूबों में खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहते हैं तो अवामी सियासत को पावर पॉलिटिक्स पर तरजीह देना होगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जुमला है, इस पर भी मैं तबसरा करूँगा।
کہ اگر ہم دیگر صوبوں میں کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عوامی سیاست کو پاور پالیٹکس پر ترجیح دینا ہوگی۔ امید ہے پارٹی CEC ان معاملات پر غور اور واضح لائحہ عمل دے گی۔ اختلاف رائے کا حق ایک جمہوری حق ہے اور توقع رکھتا ہوں کہ میرے بیان کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اچھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو یہ بیان دے رہے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ بھائی پارٹی کے جو فیصلے ہیں، جو BAP کے ارکان سے ووٹ لیے گئے، یہ نہیں لینے چاہیے تھے، پارٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا ہے، اور باقی جماعتوں کو، PDM کی جماعتوں کو بھی پیپلز پارٹی پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو استعفوں کے لیے کہا گیا PDM کی جانب سے، PDM کی جماعتوں کی جانب سے، تو کون سا اس میں غلط کہا گیا، گناہ کیا گیا؟ اکثریتی جماعتیں، 9 جماعتیں اکثریتی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی تو جمہوری پارٹی ہے نا، اپنے آپ کو جمہوری کہلاتی ہے، جمہوری ہے بھی، رہی بھی ہے۔ اب تو چلیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ قربت اپنا لی آصف علی زرداری کے، جب سے بھاگ دوڑ آصف علی زرداری نے سنبھالی ہے، کنٹرول سنبھالا ہے پیپلز پارٹی کا، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکا نہیں ہے تو رضا ربانی جیسا آدمی سینٹ میں رو رو کے پریکٹیکلی رو رہے تھے جب ووٹ دے رہے تھے فوجی عدالتوں کو، تو ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ووٹ بھی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی ووٹ امانت ہے پارٹی کی، میں کیا کروں، تو رو رو کے ووٹ دیا تھا۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکا ہی ہے نا۔ تو سینئر قیادت، سینئر رہنما پیپلز پارٹی کی قیادت کے فیصلوں کے ساتھ ایگری کریں نہ کریں، ان کو مجبوراً بھی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اگر پارٹی میں چلنا ہے تو پھر اسی طرح ہی، نہیں تو پھر سیاست چھوڑ دیں یہ لوگ۔ تو سیاستدان کی مجبوری ہے تو وہ چل رہے ہیں، پارٹی کے فیصلے غلط ہوں جو بھی ہوں ماننے پڑتے ہیں۔ اختلاف رائے ضرور رکھا جاتا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اختلاف رائے رکھا ہے۔ تو پیپلز پارٹی، میں کہہ رہا ہوں جمہوری اگر پارٹی ہے تو جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے، استعفوں کے بغیر جو ہے لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بھائی PDM بنا کیوں تھا؟ میرا سوال یہ ہے، PDM بنا کیوں تھا؟ حکومت گرانے کے لیے نا، کہ حکومت سے نجات دلائیں عوام کو، یا حکومت کو ہار پہنانے آ رہے تھے؟ لانگ مارچ کیوں لے کر آ رہے تھے، یا کیوں لے کر آنا چاہ رہے تھے جو ملتوی ہوا؟ اسی لیے نا کہ حکومت گرانی ہے، تو حکومت گرانے کے لیے یہ بڑا آپشن تھا جو استعفوں کا 9 جماعتیں جو چاہ رہی تھیں، تو پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں مانا؟ پہلے پیپلز پارٹی کے فیصلے انہوں نے مانے ہیں، اور کچھ اچھے فیصلے بھی پیپلز پارٹی نے کرائے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا، ضمنی الیکشن میں حصہ لینا، یہ PDM تو بائیکاٹ کر رہا تھا، پیپلز پارٹی نے اچھے فیصلے بھی کرائے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے معقول اور اچھے فیصلے ہیں، اچھی تجاویز ہیں، تو وہ PDM کی 9 جماعتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، مانتی بھی رہی ہیں۔ تو پھر اگر 9 جماعتوں کی کوئی معقول اور مناسب کوئی جو ہے مدلل اگر کوئی تجویز آئے تو وہ پیپلز پارٹی ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر پیپلز پارٹی کی تجویز یہ نہیں مانی گئی، اپنا PDM کی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کو زور دیا، پریشر ڈالا کہ بھائی استعفے دے دیں، تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ دینا تھا، اس کا ریسپانس یا جواب اس کا یہ دینا تھا کہ PDM کو تتر بتر کر دینا، PDM کو توڑ دینا، تحریک کی ستیہ ناش کر دینا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جانا، اسٹیبلشمنٹ سے ووٹ لے کے، BAP سے ووٹ لے کے، حکومت سے ووٹ لے کے آپ یوسف رضا گیلانی کو سلیکٹ کرائیں۔ تو یہ مطلب جواب یہ ہے آپ کا کہ انہوں نے کیونکہ پریشر ڈالا ہے، اور اس کا جواب ہم PDM کو یہ دے رہے ہیں۔ یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، کمال ہے یہ لاجک۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ تنقید کر رہی ہیں۔ میں مسلسل کہہ رہا تھا اتنے دنوں سے، مجھے آج پیپلز پارٹی کے کسی دوست نے کہا کہ آپ نے 10-15 پروگرام پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف کیے ہیں۔ خلاف نہیں ہوتا،
تنقید ہوتی ہے، تنقید یہ حق ہے ایک جرنلسٹ کا، صحافی کا، تجزیے کے طور پر میں تنقید تو کرتا ہوں پیپلز پارٹی پر، لیکن تنقید کو اس سینس میں لینا کہ یہ نون لیگ کا حامی ہے، یہ جے یو آئی کا حامی ہے، یہ فلاں کا حامی ہے، پیپلز پارٹی کا مخالف ہے۔ بھائی پیپلز پارٹی کا میں کیوں مخالف ہوں گا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں خود سندھ سے تعلق ہے میرا، ہمارے گاؤں سے پولنگ پیپلز پارٹی نے، ساری زندگی پیپلز پارٹی نے جیتی ہے، تو میں کیسے نون لیگ کا حامی ہو گیا؟ نون لیگ والے تو ہمارا فون پک نہیں کرتے بھائی، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہماری زیادہ کلوزنیس رہی ہے، پوری دنیا پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، نون لیگ بھی جانتی ہے۔ نون لیگ والے تو ہمیں الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پیپلے ہیں کیونکہ ہم سندھ سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ یہ مجھے پرویز رشید نے کہا تھا ایک دفعہ، پرویز رشید اطلاعات سیکٹری تھے نون لیگ کے، تو میں نے مشکل سوال کر لیا تھا، سخت سوال کر لیا، تو پرویز رشید تپ گئے تو حالانکہ اچھا تعلق بھی ہے پرویز رشید کے ساتھ، لیکن تپ گئے اور مجھے کہا کہ یار آپ تو سندھی ہیں نا، پیپلز پارٹی کا سوال ہے اور پیپلز پارٹی کے ہیں اس لیے یہ وہ۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یار پرویز رشید ہم تو جرنلسٹ ہیں بھائی، ہم تو نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا کیا بھائی، ہم نے تو سب کو صحیح ڈیل کرنا ہوتا ہے، غیر جانبدار صحافی کا کام یہی ہوتا ہے، اور ہم نے تو سوال کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو سوال آپ کے مرضی کا کریں تو پھر ٹھیک ہے، اگر مرضی کے خلاف ہو تو پھر میں پیپلز پارٹی کا ہوں، تو پیپلز پارٹی پہ تنقید کروں تو نون لیگ کا ہوں، نون لیگ پہ تنقید کروں تو پیپلز پارٹی کا چمچہ ہوں، اور پھر اگر دونوں پہ کروں تو جے یو آئی کا چمچہ ہوں۔ یہ تو بھائی چلتا رہے گا، یہ تو ویورز کی، ہر ویور کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خود بھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ویلاگ میں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ یار زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے یہ کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، پی ڈی ایم کو توڑ دیا بھائی، تحریک کی ستیہ ناش کر دی، جو پی ڈی ایم جس کی طرف پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم کچھ کرے گا، زرداری صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے پی ڈی ایم ابھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، عملاً ختم ہو چکا ہے، اعلان کرنا باقی ہے۔ تو آج مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اپنا بیان داغ دیا ہے اپنی ہی پارٹی کے فیصلوں کے خلاف۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔